بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام حسین کی بیوی پر حملہ کرنے والا سانحہ کربلا انسانی تاریخ کا دلخراش واقعہ ہے، جس میں پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے ان کے سر اقدس نیزے پر سجائے ہیں۔ 11 محرم کو عمر بن سعد اور ان کے ساتھیوں کو دفنا دیتے ہیں جو اہل بیت کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، اور سید زادے اور اصحاب کے 72 جسم مبارک بے گور کفن چھوڑ دی جاتے ہیں۔ یزیدی لشکر امام عالی مقام اور ان کے 72 ساتھیوں کے سر مبارک آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اور اہل بیت کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر یہ قافلہ عمرو بن سعد اور شمر عین کی نگرانی میں کوفے کی جانب سفر شروع کر دیتا ہے۔ ادھر کوفے کا گورنر عبداللہ بن زیاد اسیران کربلا اور شہداؤں کے سر کو دیکھنے کے لیے بےتاب بیٹھا تھا، اور پورے کوفے کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے۔ اسیران کربلا کے قافلے کے حالات یہ ہے کہ شہداء کے سر نیزوں پر ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو بغیر کجاوے کے اونٹ پر سوار کیا گیا ہے، جبکہ امام عالی مقام کے لخت جگر شہزادہ امام زین العابدین کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان کو پیدل سفر کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زین العابدین بیماری سے نڈال ہیں اور تھوڑے سے سفر ہی کر کے تھک جاتے ہیں اور جگہ جگہ رک کر سانس لیتے ہیں، لیکن شمر معون کوڑے مارتا ہے اور چلتے رہنے کا حکم صادر کرتا ہے۔ ادھر دوسری طرف جہاں کربلا میں لاشیں بکھری پڑی ہیں، 13 محرم کو وہاں قبیلہ بنو اسد کی عورتیں دریائے فرات سے پانی بھرنے آتی ہیں تو لاشیں دیکھ کر ان کی چیخ نکل جاتی ہے۔ اپنے مردوں کو کربلا لاتی ہیں اور تمام جسد مبارک کو ایک گھوڑا سوار شخص کی ہدایت کے مطابق دفنایا جاتا ہے۔ اسیران کربلا کا قافلہ کوفہ کی جانب رواں دواں ہوتا ہے۔ یزیدی فوج کے سپاہیوں نے سستانے کے لیے قافلے کو ایک جگہ روک دیا۔ یہاں تاریخ طبری میں امام طبری لکھتے ہیں کہ یزیدی فوج شراب میں مست تھی، جس کی وجہ سے ایک سپاہی عنان بن جید نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ارباب کی طرف بدمستی میں بڑھا تو شیر خدا کی شیر بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے قریب کھڑے دوسری سپاہی کی تلوار کھینچ کر عنان بن جید کا بڑھتا ہوا ہاتھ کاٹ دیتی ہے، پھر اس کی گردن اڑا دیتی ہے۔ اسی واقعے کے بعد کافی دیر تک لشکر میں خاموشی چھائی، اور پھر حضرت زینب نے وہاں پر اہل بیت کی عظمت کے بارے میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام طبری سے روایت کرتے ہیں کہ ابن بن سعد نے خولی کے ہاتھ امام عالی مقام کا سر اقدس ابن زیاد کی دربار بھیجا۔ خولی جب کوفہ پہنچا تو رات کا وقت تھا، اس لیے وہ سر مبارک کو اپنے گھر لے گیا اور ایک برتن میں ڈھانپ دیا۔ سر مبارک کو دیکھ کر اس کی بیوی سخت ناراض ہوئی کہ یہ تم نے کیا ظلم کر دیا۔ وہ بیان کرتی ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا تھا، اور میں سفید پرندے دیکھ رہی تھی جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ چنانچہ 12 محرم کو اسیران کربلا اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ شیر خدا کی شیر بیٹی حضرت زینب اور ابن زیاد کے درمیان سخت گفتگو ہوئی۔ کوفے کا درندہ سخت خونخوار حاکم عبداللہ بن زیاد، جس کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا، جو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین اور ان کے امان النصار کا خون بہا کر مست مغرور اور کامیابی کے نشے میں بالکل چور تھا، اس کے مقابلے میں حضرت امام زین العابدین ایسے بے باک اور سخت لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ ابن زیاد آپ کے قتل کا حکم جاری کر دیتے ہیں۔ چنانچہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ڈھال کی مانند آپ کے سامنے آ کر یہ کہ نہ کہتی میں اپنے جیتے جی ایسے ہرگز نہ ہونے دوں گی، اور ایک عورت کے قتل کا مسئلہ درپیش نہ آتا تو نیز جے قیدی کے طور پر دربار شام میں حاضر کرنا مقصود نہ ہوتا تو عجب نہیں کہ ابن زیاد امام زین العابدین کے پاک خون سے بھی اپنے ہاتھ رنگین کر لیتا۔
ابن زیاد نے شہداؤں کے سروں اور کربلا کے قیدی قافلے کو شمر العین اور طارق کی قیادت میں یزید کے دربار پیش کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ جب قافلہ کوفے سے شام کی طرف روانہ ہوا تو اہل بیت نے ایسا ہی سلوک کیا گیا جس کی طرح جنگ میں جیتے ہوئے قیدی سے کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے کہ کیسے بدبختوں نے ان کے شہر کے لوگوں جہاں سے قافلہ گزرا لیکن وہ تماشائی بنے رہے۔ امام زین العابدین نے منسوب روایت میں ابن زیاد اور شمر کا قیدیوں سے برتاؤ یوں منقول ہوا کہ حضرت امام حسین کے شہزادے کو لاغیر اونٹ پر اس حالت میں سوار کیا گیا کہ امام حسین کا سر نیزوں پر اور قیدی عورتوں ان کے پیچھے اور نیزے برابر ان کی طرف موجود تھے۔ اگر امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا تو ان کی نیزوں پر سر پر نیزے مارتے۔ اسی حالت میں وہ شام میں داخل ہوئے۔ شام کے شہر حلب میں مقام میں مشہد منطقہ کے گرجے کے قریب پہنچ کر یہ قافلہ رکا۔ جب رہبر نے دیکھا کہ قافلے کے ساتھ ایک شہید کا سر موجود ہے جس میں تازہ خون بہہ رہا ہے، اس قافلے سے پوچھا گیا کہ آپ کون لوگ ہیں اور یہ سر مبارک کس کا ہے؟ یزیدی فوج نے کہا یہ فوج یزید کی ہے اور یہ سر حسین ابن علی کا ہے۔ رہبر کہنے لگا کہ سیدھی طرح کہو کہ یہ سر تمہارے نبی کے نواسے کا ہے۔ یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے۔ جب رہبر نے دیکھا کہ یہ کسی معمولی انسان کا سر نہیں ہے تو شمر اور طارق کو بے بہا قیمتی تحائف اور سونے کے سکے دے کر کہا کہ آج رات یہاں ہی رک جاؤ اور ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ لالچی سپاہی فوراً تیار ہو گئے۔ رہبر ساری رات سارے مبارک کی کرامتیں دیکھتا رہا اور صبح کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ روایت کے مطابق ظلم جبر سہتے ہوئے یہ اہل بیت عطر کا قافلہ پہلی سفر کو شام میں داخل ہوا۔ یزید کے حکم کے مطابق شہر کو ایسا سجایا گیا جیسے جیتی ہوئی فوج کے کمانڈر کے استقبال کے لیے سجایا جاتا ہے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اسیران کربلا کو جامع مسجد کی چبوترے پر بٹھایا گیا۔ یزید کے حکم کے مطابق محل کو سجایا گیا اور تمام بزرگان شام کو محفل میں مدعو کیا گیا۔ پھر حکم ہوا کہ ان اسیران کربلا کو حاضر کیا جائے۔ امام حسین کا سر مبارک ایک تشت میں پیش کیا گیا اور کھانے کی میز پر رکھ دیا گیا۔ یزید اپنے اصحاب کے ساتھ شطرنج کھیلنے لگا اور جیسے جیتی ہی بازی جام نوش کرتا اور باقی بچا ہوا جام تشت پر گرا دیتا۔ دربار میں موجود مروان بن حاکم کے بھائی یحییٰ بن حاکم اور صحابی رسول ابو بردہ سلمہ نے جب یزید کی یہ حرکتوں پر اعتراض کیا تو یزید نے دونوں کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ اس طرح شام میں چاہے وہ یزید کا دربار ہو یا مسجد میں لوگوں کو بے پناہ ہجوم بڑے ہی واضح الفاظ میں دشمنوں کی سازش سے پردہ اٹھا کر حقائق کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام زین العابدین ان کے تمام خطبوں اور تقریروں میں اہل بیت کی حقانیت اور موجودہ حکومت کے جرائم اور ظلم و زیادتی کا پردہ چاک کرتے ہوئے نہایت تلخ اور درشت لہجہ میں غافل اور آگاہ عوام کو جھنجھوڑنا اور بیدار کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ بے ضمیر لوگ اپنے آپ کو بیچ چکے تھے۔ ان پر حضرت امام زین العابدین اور حضرت زینب کے خطابات کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا۔ سبھی کی مائیں بہنیں اپنے گھروں میں تھیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے کی بیویاں بہنیں اور بیٹیاں قیدی بن کر دربار میں موجود تھیں۔ اللہ اکبر! کیوں نہ وہ موجود لوگوں کے دل پھٹ پڑے۔ اللہ اکبر! اس کے بعد یزید نے قافلے کو آزاد کرتے ہوئے مدینے بھیج دیا۔